أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. میں نے کہا بس کر دیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں جو خطبے میں. قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ کہف سے لی گئی ہیں اور سورہ کہف کی آخری چند آیات ہیں. ان آیات میں جو 3 آیات ہیں ان میں بظاہر ایک مضمون کا دوسرے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا. سرسری نظر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہر آیت میں ایک مختلف بات کی گئی ہے، حالانکہ ایک مسلسل مضمون ہے اور بڑا گہرا رابطہ رکھتا ہے. پہلی آیت میں مومنوں کا ذکر ہے، وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنات فردوس
بطور مہمانی کے عطا ہوں گی. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ان میں رہیں گے اور کبھی بھی ان سے الگ نہیں ہوں گے. یعنی یبغون عنہا کا معنی محض جسمانی طور پر الگ ہونا نہیں، بلکہ کبھی ان سے اکتائیں گے نہیں، کبھی ان جنتوں سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، ان کی نظر نہیں بھرے گی، اور ہمیشہ ان میں ان کے لیے لذتوں کے سامان رہیں گے. ان جنتوں سے وہ چمٹے رہیں گے، نہ نکالے جائیں گے نہ خود نکلنا چاہیں گے. اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اعلان کر دے لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہ اگر خدا تعالیٰ کے کلمات، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جاتے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سمندر تو خشک ہو جاتے، لیکن کلمات ربی، میرے رب کے کلمات خشک نہیں ہو سکتے تھے، ختم نہیں ہو سکتے تھے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خواہ ہم ان ختم ہوئے سمندروں کی مدد کے لیے ویسے ہی اور سمندر لے آتے. یہ ایک اور مضمون ہے. اور ایک تیسرا مضمون یہ ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محمد یہ بھی اعلان کر دے کہ میں بھی تو تمہارے ہی جیسا ایک بشر تھا. یعنی بشر ہوں بھی اس کا معنی ہے، لیکن مضمون کے ایک پہلو کے لحاظ سے یہ ترجمہ زیادہ درست بنتا ہے کہ یہ اعلان کر دے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہی تو تھا. اوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. اور دیکھو وہی نے کیسی کایا پلٹ دی میری. تم جیسے انسانوں میں سے نکلا اور خدا کی وحی کا مورد بن گیا اور کس عظیم الشان مقام تک جا پہنچا. لیکن یہ فضل الہی صرف میری ذات پر نہیں، ہر کسی کے لیے ایک کھلی دعوت ہے، ایک صلاح عام ہے. لیکن پھر میرے جیسا بننا پڑے گا. جو کچھ میں نے کیا ہے تم بھی وہی کرو. اور وہ کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اگر مجھے دیکھ کر تمہارے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی ہے کہ ہم بھی ان بلند مقامات کو حاصل کر سکتے، ہم بھی اپنے رب کی لقاء کو پا جاتے، تو پھر تم بھی عمل صالح کر کے دکھاؤ اور خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. یہ مضمون بھی ایک الگ مضمون ہے اور بظاہر ان تینوں مضامین میں کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا. لیکن جب مرکزی آیت، ان تینوں میں سے جو مرکزی آیت ہے، اس کے مضمون پر زیادہ گہری نظر ڈالی جائے تو پھر دائیں اور بائیں کی آیات کا مضمون خوب کھل کے سامنے آ جاتا ہے. قرآن کریم اللہ کے کلمات کا ذکر فرما رہا ہے کہ خدا کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اور اس صورت کا تعلق عیسائیت کے رد کے ساتھ ہے. خصوصاً اس کی پہلی آیات اور اس کی آخری آیات عیسائیت سے ہی تعلق رکھتی ہیں، اور عیسائیت کے رد کے مختلف پہلو ان آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا قرآن کریم میں. گویا اس بات کی تصدیق کی گئی کہ وہ کلام تھا، لیکن کلام کے کن معنوں میں تھا اس پر روشنی ڈالی گئی.